قدرت کے باوجود حج نہ کرنا۔ سورہ ال عمران میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ، اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے پر طاقت و قدرت رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس قدر زیادہ راہ اور خرچ کا مالک ہو کہ مکہ مکرمہ تک پہنچ کر حج کر سکے پھر وہ حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک مالدار پڑوسی جو حج پر قادر تھا بغیر حج کیے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حج کے ارادے سے نکلا پھر مر گیا اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھے گا، یعنی اس کا یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس گھر بیت اللہ شریف کا حج کرے اور اس دوران بدگوئی و بدعملی نہ کرے وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسے واپس ہوتا ہے جیسے گناہوں سے پاک پیدا ہوا بچہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا طواف کرنے والا جب بھی کوئی قدم رکھتا یا اٹھاتا ہے اللہ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کرنے کا اجر حج کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک انصاری عورت سے فرمایا جب رمضان آئے تو اس میں عمرہ کر لینا، یقیناً رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ ابھی اللہ کے بہت سے بندے اس عظیم فریضے کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت عظمیٰ کے حصول کے لیے قابل بنایا ہے، مختلف قسم کے بہانے و ہیلے نکال رکھے ہیں۔ حالانکہ یہ شدید ترین وعیدیں نہ بھی ہوتی تب بھی میں اس بارگاہ عظمت و جلال میں حاضری کی سعادت اس قدر اونچی ہے کہ آدمی اس کے لیے بے چین رہے۔ اہل استطاعت کو اس جانب فوراً توجہ کرنا اور تکمیل فریضہ حج کی سعی و کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے وعدوں اور وعیدوں کا ایسا یقین نصیب فرمائے جیسا کہ مقدس جماعت صحابہ کو ملا تھا، آمین۔